اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی یہ سعادت حاصل کر رہی ہوں کہ کتاب غدیر قرآن حدیث اور ادب میں کی جلد نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ الحمدللہ اس کتاب کی ریڈنگ کرتے ہوئے ہم نے 10 حصے مکمل کر لیے، اور یہ اس کتاب کی جلد نمبر 3 کا 11واں حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ پیج نمبر ہے 441 اور ہیڈنگ ہے محاضرات تاریخ الامم الاسلامیہ، اور اس کی تالیف کی ہے شیخ محمد خضری۔ بظاہر یہ تاریخ کی کتاب ہے، لیکن سیدھے سادے لفظوں میں تاریخ کی بجائے اموی فتنہ انگیزیوں کا پلندہ ہے۔ اس میں شیعوں پر جو لعن طعن کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ کتاب نہ تاریخ کی ہے نہ کلام کی، جس کے مطالب کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ محض ذہنی عیاشی کا پلندہ ہے، جس کی وجہ سے برادری بھی غارت ہوتی ہے اور سکون بھی۔ میرے لیے مناسب تو یہی تھا کہ اس کے شبہات کو نظر انداز کیا جائے، لیکن قارئین کے سامنے اس کی بعض لغزشوں کو پیش کرنا ضروری خیال کیا۔ نمبر 1، جلد 2 میں افسوسناک مطالب کا اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جنگ صفین کسی دینی مقصد کے پیش نظر یا قومی مظالم کو دفع کرنے کے لیے نہیں لڑی گئی، بلکہ اس کا مقصد ایک شخص کی دوسرے پر فتح اور کامرانی کی صحیح تھا۔ علی والوں نے ان کی اس لیے مدد کی کہ وہ رسول کے چچا زاد بھائی اور خلافت کے سب سے زیادہ مستحق تھے، اور معاویہ نے اس لیے مدد کی کہ انہوں نے خون عثمان کا مطالبہ کیا، اور وہ مظلوم کے قصاص کے سبب سے زیادہ حقدار تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ قاتلان عثمان جس کی پناہ میں ہو اس کی بیعت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس بات کا جواب کچھ اس طرح سے مصنف دیتے ہیں کہ کاش اس شخص نے اپنے بنیادی عقائد بھی بیان کر دیے ہوتے، تاکہ اسی میزان پر ہم جنگ صفین کو تولتے۔ چونکہ اس نے اپنے بنیادی عقائد بیان نہیں کیے، اس لیے ہم پوچھتے ہیں کہ رسول کے فرمان کے نفاذ سے زیادہ قوی تر کون سی دینی بنیاد ہو سکتی ہے، جس میں آپ نے امیر المومنین اور اصحاب سے قاسطین یعنی طرفداران معاویہ سے جنگ کا حکم دیا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ سیکون بعدی قوم، یعنی بہت جلد میرے بعد ایک قوم علی سے جنگ کرے گی۔ خدا نے لازم قرار دیا کہ اس کے خلاف جنگ کی جائے۔ جو ان سے جہاد کی صلاحیت ہاتھ سے نہ رکھتا ہو تو زبان سے کرے، اگر زبان سے بھی ناممکن ہو تو دل سے کرے، اس کے سوا چارہ نہیں۔ آخر کون سی دینی بنیاد اس سے قوی تر ہو سکتی ہے کہ ایک شخص خلیفہ رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے، جس کا اعتراف خود خضری کو ہے۔ نصرت امیر المومنین کی قوی ترین دلیل یہ ارشاد رسول ہے، تمہاری جنگ میری جنگ ہے، نیز یہ کہ عنقریب تم سے باغی گروہ جنگ کرے گا اور تم حق پر ہوگے۔ جو شخص ایسے میں تمہاری مدد نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ کیا اس سے زیادہ اہم دلیل ہو سکتی ہے کہ جو مسلمان بھی اس حدیث رسول کو سنے گا ضرور علی کی مدد کرے گا۔ حدیث رسول کے مطابق باغیوں کی جنگ کی اس سے مضبوط تر دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے عمار سے فرمایا کہ تقلت الفتنة الباغیہ، تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ نیز ایک دن فرمایا عمار پر افسوس ہے کہ انہیں باغی گروہ قتل کرے گا، جس دن وہ لوگوں کو بہشت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ انہیں جہنم کی طرف۔ خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کے متعلق حدیث رسول کو مضبوط بنیاد دین قرار دیا جائے۔ جن لوگوں نے خلیفہ کے ہاتھوں پر بیعت کی، جس کی بیعت کی، اس میں تمام شرائط خلافت موجود تھیں۔ خود انہی کے تصریحات کے مطابق لوگوں ہی نے خلیفہ معین کیا۔ کیا ایسے شخص کے متعلق جو امام وقت کے خلاف
خروج کرے۔ آیت نہیں ہے کہ ان کی ان طائفتان من المؤمنین، اگر مومنین کے دو گروہ باہم جنگ کر رہے ہوں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ان میں ایک بغاوت کرے تو دوسرے کی حمایت میں باغی گروہ کے خلاف اس وقت تک جنگ کرو کہ وہ حکم خدا ماننے پر آمادہ ہو جائے۔ اس امت کی سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے کہ معاویہ جیسا انسان بنیاد اسلام کو تہس نہس کر کے ان پر حکومت کرے اور خلافت کو بغیر نص اور بغیر ارباب حل اور عقد کے بیعت یا بغیر اجماع یا مشاورت یا وصیت کے خلیفہ بن جائے، بغیر ولی ہونے کے خون عثمان کا مطالبہ کرے اور لوگ اس کی حمایت کریں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ خود معاویہ ہی نے شامی لشکر کو ٹال مٹول میں رکھا، عثمان کی مدد میں کوتاہی کی، یہاں تک کہ وہ قتل کر دیے گئے۔ جانے بھی دیجیے، ان باتوں کو معاویہ میں نہ شرافت نفس تھی، نہ خطا سے محفوظ رکھنے والا علم، نہ تقوی کی وہ توانائی تھی جو اسے ان خواہشات نفس کے جھمیلوں سے باز رکھ سکے، نہ اکیلی شاہی طاقت اور اقتدار ہی سے بہرہ مندی تھی۔ نتیجے میں وہ ناقص اقتدار کے ذریعے ثقافت، ڈرانے دھمکانے، لالچ دینے کی پالیسی کے ذریعے دینداری اور اصلاح طلبی کے نام پر لوگوں پر مسلط ہو گیا۔ پھر اس نے خون ریزی اور ہلاکتوں کے چکر چلا دیا۔ اس کی اسلام دشمنی اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے امت اسلامی میں ظلم و ستم کو رواج دیا۔ مزید یہ کہ اس نے یزید جیسے فاسق و فاجر کو جانشین بھی نامزد کر دیا۔ دوسری بات، کچھ اس طرح سے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ بلا تردید جس دن، یعنی اس کتاب کے مصنف جس کا جواب آغا امینی دیں گے، یعنی محاصرات تاریخ میں بیان کردہ دوسرا جو اعتراض ہے وہ یہ کہ بلا تردید جس طرح حضرت علی قریش کے بزرگ ترین فرد ہاشم ابن عبد مناف کے فرزند تھے، اسی طرح معاویہ بھی اپنے بزرگ کو قریش سمجھتا تھا، کیونکہ وہ بزرگ قریش ابو سفیان ابن حرب کا بیٹا تھا۔ ابو سفیان قریش کے بزرگ ترین فرد امیہ ابن عبد الشمس بنی عبد المناف کا فرزند تھا۔ اس طرح دونوں ہی نسبت کے اعتبار سے برابر تھے۔ اس بات کا جواب کچھ اس طرح سے ہے، میں اس عقل کے اندھے سے کیا پوچھوں کہ جو شخص عنصر نبوت اور تقدیس کا پیکر تھا، جو پاکیزہ اسلام و ارحام میں منتقل ہوتا رہا، ختم نبوت کا جزو تھا، صاحب ولایت کبریٰ تھا، ایسے کا مقابلہ کسی شکم پرست سے کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ دونوں کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دونوں کے شجرہ نسب میں بھی بڑا فرق ہے۔ ایک شجرہ طیبہ جس کی شاخیں آسمان پر ہیں، دوسرا شجرہ خبیثہ جس کی جڑیں زمین پر بکھری ہوئی ہیں۔ ایک زیتون کا مبارک درخت، دوسرا قرآن کی نظر میں ملعون درخت جس کی تعویل حدیث رسول میں بنو امیہ سے کی گئی۔ وہ شخص دونوں کو کس ڈٹائی سے برابر قرار دے رہا ہے، جبکہ حدیث رسول میں ہے کہ خدا نے بنی آدم سے عرب کو چنا، عرب میں خانوادہ مضر کو، مضر سے قریش، قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے ہمیں منتخب کیا۔ یہ شخص دونوں درختوں کو کیسے برابر قرار دے رہا ہے، جبکہ رسول خدا اپنی تمام زندگی اس شجرہ ملعونہ کی حرکات سے غمزدہ رہے۔ جب سے خواب دیکھا کہ میرے منبر پر بندر اچک رہے ہیں، اس کے بعد سے جب کبھی بھی آپ کو ہنستے نہیں دیکھا گیا۔ خدا نے آیت نازل فرمائی، میں نے تمہیں جو خواب دکھایا یہ لوگوں کے لیے آزمائش تھی۔ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب بنی امیہ نے بندگان خدا کو غلام بنایا، ان کا مال و اسباب لوٹا، کتاب خدا کو اپنے فریب کاریوں کا سپر بنا دیا، رسول خدا نے اس کی خبر پہلے سے دے دی تھی۔ یہ شخص ابو سفیان کے بزرگ قریش کہتا ہے، حالانکہ وہ قریش کے لیے باعث ننگ تھا، رسول کی نظر میں ملعون تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ خدایا تابع اور مطبوع دونوں پر لعنت فرما، خدایا عقیس پر لعنت ہو۔ برا کہتے ہیں کہ عقیس سے مراد معاویہ ہے۔ رسول نے ایک دن ابو سفیان کو سوار دیکھا اور معاویہ کو ہنکاتے ہوئے فرمایا، خدا قائد اور ساکن دونوں پر لعنت کرے۔ یہ شخص شیخ ابطح ابو طالب کے مقابلے میں ابو سفیان کو لا رہا ہے۔
حالانکہ علقمہ نے ابو سفیان کے لیے اپنے اشعار میں صاف کہہ دیا کہ وہ شروع ہی سے اسلام کا دشمن تھا۔ شوکت اسلام دیکھ کر چہرے پر اسلامی نقاب ڈال لی تھی۔ کاش خضری نے مقریزی کے یہ فقرے بھی پڑھے ہوتے۔ ابو سفیان جو کہ یہ ہیں کہ ابو سفیان جنگ احد میں اس گروہ کا سرغنہ تھا جس نے رسول سے جنگ کی، جس میں 70 مہاجر و انصار کے افراد قتل ہوئے۔ انہی میں حمزہ جیسے خدا کے شیر بھی تھے۔ جنگ خندق میں بھی رسول سے جنگ کی اور رسول خدا کو خط لکھا، بسمک اللہم، یعنی لات و عزا کی قسم، صاف اور نائلہ اور بہل کی سوگند، اے محمد میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، میں تمہارا تیا پانچا کر دوں گا۔ تم نے خندق بنا کر اپنی حفاظت کری، احد کا دن تمہیں یاد دلاؤں گا۔ اس خط کو ابو سلمہ کے ذریعے بھیجا۔ رسول نے ابی ابن کعب سے پڑھوا کر جواب لکھوایا، تمہارا خط تیرے مقصد کے درمیان حائل ہو جائے گا جو میرے حق میں مفید ہوگا۔ اے احمق، بہت جلد وہ دن آ رہا ہے جب میں لات و عزا، صاف، نائلہ اور محل کو توڑ دوں گا۔ وہ ہمیشہ خدا اور رسول کا دشمن رہا، یہاں تک کہ رسول خدا جب فتح مکہ کے بعد تشریف لے گئے تو عباس ابن عبد المطلب نے اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا اور خدمت رسول میں لا کر حاضر کیا، کیونکہ عباس کا زمانہ جاہلیت میں اس سے یارانہ تھا۔ خدمت رسول میں لا کر امان کی خواہش مند ہوئے۔ رسول خدا نے اسے دیکھ کر اس سے فرمایا، وائے ہو تجھ پر، کیا اب بھی تجھے سمجھ نہیں آیا کہ خدائے واحد کے سوا کوئی خدا نہیں؟ ابو سفیان بولا، میرے ماں باپ قربان، آپ کس قدر مہربان، کریم اور جوان مرد ہیں۔ خدا کی قسم اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو ضرور میری مدد کرتا۔ رسول نے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا اب بھی تیری سمجھ نہیں آیا کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ ابو سفیان بولا، میرے ماں باپ قربان، آپ بڑے مہربان اور کریم ہیں، لیکن آپ کی پیغمبری میرے دل میں ابھی کھٹک رہی ہے۔ عباس دھاڑے، تجھ پر وائے ہو، گواہی دے دے کہ گردن نہ ماری جائے۔ تب وہ گواہی دے کر اسلام لایا۔ پیغمبر اسلام نے اگر معاملہ خلافت کو ایک معین شخص کے لیے وصیت کر دی تھی تو کوئی تو آگے بڑھتا اور رسول کی نص سری کے خلاف اپنے کو خلیفہ کہلواتا۔ اور کیا سعد ابن عبادہ اس صورتحال میں اپنی بیعت کے لیے لوگوں کو دعوت دے سکتے تھے؟ انہوں نے انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، منا امیر و منکم امیر، ایک حاکم ہمارا اور ایک تمہارا۔ ایک دوسرے نے ہانک لگائی، میں تمہارا لائق اعتماد ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو۔ مہاجرین ابو بکر کے گرد جمع ہو گئے اور کچھ لوگ عباس و بنی ہاشم کے ساتھ آئے اور کہنے لگے کہ اس کے حقدار صرف امیر المومنین ہیں۔ یہ وہ جامع سوالات ہیں جن کا جواب خضری کے پاس ہرگز نہیں۔ وہ تو صرف یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ معاویہ رسول خدا سے زیادہ امت پر مہربان تھے۔ یزید کی خلافت کے دوران واقعہ کربلا پیش آیا، واقعہ حرہ وقوع پذیر ہوا، ابن زبیر کی وجہ سے خانہ کعبہ پر چڑھائی ہوئی اور پردہ جلا۔ یہ تمام باتیں یزید کے انتخاب کا نتیجہ تھیں۔ یزید کی خلافت کے تو سب سے بڑے مخالف خود حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ فرزندان عبد مناف، عام مہاجرین اور انصار مدینہ کی ڈھیر ساری تعداد تھی۔ ان باتوں کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو اگر معاویہ انتخاب خلیفہ کے سلسلے میں مجبور تھے تو کیوں نہ انہوں نے کسی نیک صحابی رسول کو منتخب کیا، اور کیوں نہ سب پر ترجیح دیتے ہوئے خود امام حسین کو منتخب کیا جو فرزند رسول خدا بھی تھے۔ کس جٹائی سے خضری یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ انتخاب بالکل ٹھیک، نیک اور امت کے حق میں مفید تھا۔ اس کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ انتخاب سراسر ظلم اور امت اسلامی پر عذاب اور کتاب و سنت کے حق میں زہر تھا، حالانکہ خود رسول نے سال قبل خبردار کر دیا تھا کہ اس امت میں سب سے پہلا شخص جو میری سنت سے تحریف کرے گا وہ بنو امیہ کا فرد ہوگا۔ ایک دوسرے ارشاد میں فرمایا کہ دین برابر اپنی حدوں میں متوازن رہے گا جب تک کہ بنو امیہ کا ایک فرد یزید نامی اس میں رخنا نہ ڈالے۔ ابن ابی شیبہ اور ابو یعلی
نے روایت کی ہے کہ زمانہ معاویہ میں یزید نے ایک جنگ میں شرکت کی۔ ایک شخص کے حصے میں ایک کنیز آئی، یزید نے اس سے لے لیا۔ یہ شخص ابو ذر کے پاس آیا اور شکایت کی۔ ابو ذر نے یزید سے کہا 3 بار کہا کہ اس کنیز کو دے دے، اور وہ بہانہ کرتا رہا۔ آخر کار ابو ذر نے کہا میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے تھے سب سے پہلا شخص جو میری سنت کو متغیر کرے گا وہ بنو امیہ کا فرد ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ یزید نے اس کا تعقب کر کے پوچھا آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں میں ہی وہ شخص ہوں۔ ابو ذر نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ بعد میں یزید نے کنیز واپس کر دی۔ ابن حجر نے تطہیر الجناح میں اس پر تبصرہ کیا کہ یہ حدیث اور قبل کی ان حدیثوں میں جس میں یزید کے نام کی صراحت ہے کوئی منافات نہیں، کیونکہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ابو ذر کی بات میں نہیں جانتا کو حقیقت پر حمل کیا جائے تو یہ مقصود ہوگا کہ اس معاملے میں انہیں ابہام ہے، اور ابہام اگلی روایت سے ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ابہام کیا جائے تو ابو ذر اچھی طرح جانتے تھے کہ اس سے مراد یزید ہی ہے، لیکن فتنہ و شورش سے ڈرتے ہوئے نام نہیں لیا۔ چنانچہ دوسرے معاملات میں ظاہر ہوا کہ ان پر دشمنی کا الزام عائد کیا جائے۔ خضری نے جو ایک خانوادے میں خلافت محدود ہونے کی بات کہی، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض صرف اس بات پر ہے کہ خلافت نالائق خاندان میں نہ جائے۔ اگر ایسا خاندان ہو جو زیور لیاقت میں دینی اور سیاسی اعتبار سے آراستہ ہو تو اس میں کوئی کلام ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب کبھی لیاقت نہ ہو تو اس خاندان کی طرف دار نہ ہوں گے، کیونکہ مسئلہ خلافت کو صرف ایک خاندان میں محدود کر دینا فتنہ و فساد کو ختم کر دینے کے سبب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب بھی لوگ خلیفہ کے خلاف شورش کر کے اس کو قتل کریں گے تو لازمی طور پر ایسے کا انتخاب کریں گے جو صالح نیک اور جوان مرد ہوگا۔ اس صورت میں خلیفہ کی نالائقی کے باوجود ایک خاندان میں خلافت محدود کر دینے سے فساد کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اگر لائق خاندان میں خلافت ہوگی تو لوگ بھی اس کی لیاقت کے معترف ہوں گے، تو خاندان کے باہر افراد کی طمع اس لیے نہ ہوگی، پھر تو شورش کا بہانہ بھی نہ رہے گا۔ ایسی صورتحال میں لازمی طور پر ہماری شرائط کا بیان کردہ معیار پر امت متفق ہوگی اور خلیفہ کی عزت بھی زیادہ کی جائے گی، معاملات اچھی طرح استوار رہیں گے، لوگ اس کی اطاعت کریں گے، وہ خلیفہ برائیوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے گا۔ اسی لیے شیعہ حضرات خلافت کو آل علی تک محدود سمجھتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں اور خلافت کے لیے ان کے ناموں کے پہلے سے تعین ہے۔ رسول خدا کی نصوص اس پر قطعیت کی مہر صادر کر چکے ہیں۔ چوتھا اعتراض کہتا ہے کہ اس خلاصہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام فرمایا تھا اس کی وجہ سے امت میں اختلاف اور تفرقہ پڑا۔ اس طرح امام حسین نے اقدام کر کے بڑی غلطی کی، نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے امت کا پایہ استوار آج تک متزلزل ہے۔ لوگوں نے اس واقعے کو جس طرح پھیلایا اس کی وجہ سے آج تک باہر کینہ و عناد اور نفرت کی فضا قائم ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ امام حسین اس سیرت کے طلبگار تھے کہ جو انہیں وسائل کے اعتبار سے فراہم نہ تھی، جس کی وجہ سے ان کی اور ان کے مقصد کے درمیان رکاوٹیں پیدا ہو گئیں اور وہ اس وجہ سے قتل کر دیے گئے۔ اس سے پہلے ان کے والد ماجد قتل کیے گئے تھے، لیکن قلم کاروں نے ان کے واقعے قتل پر تنقید نہیں کی۔ کوئی بھی ان کی شہادت کو برا نہیں کہتا کہ آتش عناد نہ بھڑکے۔ ان لوگوں کا حساب کتاب خدا کے ذمے ہے، ان کا محاسبہ خدا بند عالم ہی کرے گا، اور تاریخ ان واقعات سے عبرت فراہم کرتی ہے کہ جس شخص کو بھی مہارت امور حاصل کرنا ہو وہ بغیر طبعی وسائل تیاری کے قدم آگے نہ بڑھائے، تلوار اس وقت اٹھائے جب اسے ایسی طاقت حاصل ہو کہ جو اسے کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ اس طرح خروج سے پہلے دیکھ لے کہ مصلحت امت کے اسباب حقیقی موجود ہیں، مثلاً امت پر ناقابل برداشت ظلم کا بوجھ نہ پڑتا ہو،
یا طاقت فرصہ ظلم نازل نہ ہو، لیکن امام حسین نے اس وقت یزید کے خلاف خروج کیا جب لوگ یزید کی بیعت کر چکے تھے اور ابھی بھی اس سے ظلم و ستم کا ظہور نہ ہوا تھا، اور ان جملوں سے پہلے یزید کی شخصیت ظلم و جور سے قطعی پاک ہو جاتی ہے، اور یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس نے حضرت علی ابن الحسین کو اپنے سے نزدیک کیا، انہیں انعام سے نوازا اور احترام اور اکرام سے پیش آیا۔ اس بات کا جواب کچھ اس طرح سے تحریر ہے: کاش اس شخص نے ان فقروں کو لکھنے سے قبل معلوم کر لیا ہوتا کہ خلافت کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں، خلیفہ معاملات کی تدبیر اور انتظام کے سلسلے میں کس قدر ہوشیار، مہذب اور لوگوں کی تربیت کے سلسلے میں بصیرت سے آشنا ہونا چاہیے، اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمام پست خصلتوں سے پاک ہونا چاہیے، اس کی تبلیغ بدکاریوں سے آلودہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ بہت سی ضروری صفات سے خلیفہ کو آراستہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے کاندھوں پر مسلمانوں کی امارات کا بار ہے، لیکن خضری ان تمام باتوں سے قطعی بے خبر ہے۔ وہ ان پست اور ذلیل تحریر سے، جو اس کی روحانی کثافت کا ثبوت ہے، محض اپنی دشمنی اہل بیت کو نمایاں کرنے کے لیے اپنی مختصر زندگی کی آسائش خیال پر قانع ہو گیا۔ اس کی آوارہ فکری نے ایک موہوم گوشے کو اس کی نظر میں جلوہ زار کر دیا۔ وہ نہ تو ایک بلند روح رکھتا ہے جو اس شرمناک زندگی سے فرار کر سکے، نہ عقل سلیم ہی رکھتا ہے کہ اس کی فطری پستی کو پہچانوا سکے۔ اس کے پاس بلند اسلامی تعلیمات ہیں جو شہامت اور طبعی بلند نظری کا درس فراہم کر سکیں، نہ تاریخ کی بلند و بہار شخصیتوں کو پہچاننے کا ملکہ ہے، نہ وہ یزید کی سرکشی و طغیانی سے واقف ہے کہ وہ پہچان لیتا کہ اس میں کسی طرح کی بھی شرائط خلافت نہیں پائے جاتے، نہ وہ امام حسین کی شرافت، طبعی بلند فطری شہامت اور عظمت اور آفاقی رہبری سے واقف ہے کہ وہ پہچانتا کہ ان جیسے بلند مرتبہ انسان سے کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے یزید جیسے آبرو باختہ لاؤبالی فاسق و فاجر و حیوان صفت انسان کی بیعت کریں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پارۂ جگر نے صرف اس لیے اقدام کیا تھا کہ وہ اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے، کیونکہ جو شخص بھی دین اسلام کا معتقد ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی اولین ذمہ داری ایسے شخص سے جو دین کو کھلونا بنا لے، تقدیس شرعی کا مذاق اڑائے، تعلیمات اسلامی کو بدلے، جہاد کے ذریعے دین کا دفاع ہے۔ اس کا واضح ترین نمونہ یزید شراب خور اور نابکار ہے۔ وہ اپنے باپ کے زمانے میں بھی انہیں خصلتوں کے ساتھ مشہور تھا۔ چنانچہ جس وقت معاویہ نے چاہا کہ یزید بیعت لے، اس وقت امام حسین نے فرمایا: تم لوگوں کو ابہام میں رکھنا چاہتے ہو، گویا تم کسی اجنبی انسان کی توصیف کر رہے ہو، کسی غائب شخص کے متعلق باتیں کر رہے ہو، کسی ایسے شخص کے متعلق خبر دے رہے ہو کہ جس کی اپنی مخصوص اطلاع ہے، حالانکہ یزید اپنی فکری افتاد اور عقیدے کی آپ ہی پہچان ہے۔ یزید کو اس طرح پہچانواؤ جیسا کہ وہ خود ہے۔ وہ پرندوں اور کتوں سے کھیلتا ہے، ہم جنسوں سے بازی گری میں مصروف رہتا ہے، مغنیوں کے ساتھ مختلف لہو و لعب میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ وہ تمہارے معاملات میں نہ تو تمہارا مددگار ہے، نہ امر خلافت میں۔ اے معاویہ، تم کتنے مستغنی نظر آ رہے ہو کہ مخلوقات کا بار سنگین اپنے کاندھوں پر لیے خدا سے ملاقات کرو گے۔ امام نے معاویہ سے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری نادانی کا یہی ثبوت کیا کم ہے کہ تم نے دنیا فانی کو دنیا باقی پر ترجیح دے دی ہے۔ معاویہ نے کہا: آپ نے جو کہا آپ یزید سے بہتر ہیں، خدا کی قسم یزید امت محمدیہ کے لیے آپ سے بہتر ہے۔ امام نے جواب دیا: یہ تہمت ہے، سراسر باطل ہے۔ کیا یزید جیسا شراب خور اور حوث کیش مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ معتضد نے ایک خط میں جو اسی کے زمانے میں ایک عظیم اجتماع میں پڑھا گیا یوں تحریر کیا: اس معاویہ نے دنیا کو دین پر ترجیح دی،
اپنے بیٹے یزید جیسے متکبر، شراب خور، مرغوں، کتوں، بندروں سے کھیلنے والے کو خلیفہ بنانے کے لیے لوگوں کو مجبور کیا، کسی کو لالچ دے کر، کسی کو ڈرا دھمکا کر، کسی کو زبردستی کر کے، کسی پر دھوس جما کر، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ انتہائی احمق ہے، خبیث ہے، ہر وقت شراب، فسق و فجور میں دھت رہتا ہے۔ اس کے الحاد و کفر کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔ اسی طرح معاویہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اس کی جانشینی کے تمام وسائل فراہم ہو گئے۔ اس نے اس سلسلے میں خدا اور رسول کی صریح مخالفت کی۔ جب وہ خلیفہ بن گیا تو اس نے مسلمانوں سے مشرکوں کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس نے واقعہ حرہ میں وہ کچھ کر لیا جو ایک نیک انسان سے کسی طرح بھی سرزد نہیں ہو سکتا تھا۔ اس طرح اس نے پرانے کینے نکال کر دل ٹھنڈا کیا۔ اپنے گمان میں اس نے دوستانِ خدا سے انتقام لے لیا۔ اسی طرح اس نے خدا سے اپنی انتہائی دشمنی ظاہر کر دی۔ اپنے کفر و شرک کے اعلانیہ ان اشعار میں اظہار کیا۔ یہ ہے ایک ایسے شخص کی گفتار جو دین سے خارج تھا۔ اسے خدا اور رسول سے کوئی سروکار نہ تھا، نہ خدا پر ایمان تھا، نہ جو کچھ خدا نے نازل کیا اس پر ایمان رکھتا تھا۔ پھر اس کی جسارت یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ فرزند فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی بے باکی سے ان کے اہل بیت سمیت قتل کر دیتا ہے، جیسے ترک و دیلم کے افراد کو قتل کرتے ہیں، حالانکہ ان کی منزلت سے واقف تھا۔ خود رسول نے ان کے لیے، ان کے بھائی کے لیے فرمایا تھا کہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس سے نہ تو انتقام خداوندی کا ڈر ہوتا ہے، نہ انکار دین کا، نہ عذاب کا، یہاں تک کہ خدا نے اس کی عمر مختصر کر دی اور جڑ کاٹ دی اور اسے اس کے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ قابل ازیں یہ حدیث نقل کی جا چکی ہے کہ اولین شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ کا فرد ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ہمیشہ یہ دین متعدل اور استوار رہے گا، یہاں تک کہ بنو امیہ کی یزید نامی ایک فرد اس پر رخنہ ڈالے گا۔ جن لوگوں نے بیعت یزید کو رد کیا ان کے پیش نظر چند باتیں تھیں، حالانکہ ایسے شخص کا خلافت پر متمکن ہونا اسلام اور مسلمانوں کے لیے عظیم خطرہ تھا۔ اور اس کے بعد اس حوالے سے کچھ پوائنٹس پیش کیے گئے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، ہم اس مقام پر اس پارٹ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے آگے کے پوائنٹس کو، جو یہ پوائنٹس آگے بیان کیے گئے ہیں، ان کو انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور صفحہ نمبر ہوگا 453۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔